میں ڈاکٹر یوسف اکرام ہوں اور آج میں بات کروں گا ڈائبٹیز ذیابیطس کے مریضوں کی خوراک کے حوالے سے۔ دیکھیں، بہت سارے شوگر کے مریض جو ہیں وہ ان کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ پرہیز کریں، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ پرہیز کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو میں یہ بتاؤں گا کہ پرہیز کا مطلب ہے اچھی خوراک، جس کو ہم ہیلدی ایٹنگ بھی کہتے ہیں۔ تو ہیلدی ایٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ ہیلدی ایٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک کے اندر وہ ساری چیزیں استعمال کریں جن کی ہماری جسم کو مناسب مقدار میں ضرورت ہے، جس میں ہماری دو چیزیں ہیں، دو کمپوننٹ خوراک کی، جس میں ہم مائکرو نیوٹرینٹس جیسے کہ وائٹامنس، منرلز، اور میکرو نیوٹرینٹس جیسا کہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز اور فیٹس۔ کاربوہائیڈریٹ جس کو ہم نشاستہ کہتے ہیں، اور پروٹینز جو ہمیں دالوں اور گوشت میں ملتی ہے، اور اس کے علاوہ جو فیٹس ہیں وہ ہمیں ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی اشیاء، آئلز وغیرہ سے ہمیں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خوراک کا نظام کیا ہے ہمارا۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جان لے کہ پرہیز کا مطلب کیا ہے۔ پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر ضروری فالتو چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں ایڈ کی ہوئی ہیں، جن میں بیکری آئٹمس ہیں، جن میں فاسٹ فوڈز ہیں، جن میں بوتلیں ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، اور اس طرح کے جو جوسز وغیرہ ہیں، وہ ہمیں اپنی لائف سے ان کو نکالنا ہے۔ پھل کتنا کھانا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، نشاستہ کتنا لینا ہے یہ میں بتاؤں گا، اور پروٹینز یعنی گوشت یا دالیں کتنی کھانی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور دودھ یا دودھ سے بڑی ہوئی چیزیں کتنی لینی ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں شوگر کے مریض کو یہ چیز جان لینی چاہیے کہ اس کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ فریکوینٹ میلز، اسمال فریکوینٹ میلز، چھوٹے چھوٹے کھانے، جتنی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے اتنا اپنے فیول اپنی باڈی کو دیں، اور پھر ہم تھوڑی دیر بعد اس کو کھا لیں گے اگر ہمیں ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے اپنے کھانوں کو نارمل ٹائم پہ، ہمارا ناشتہ ہر صورت میں 9 بجے سے پہلے پہلے ہونا، جتنا ارلی ہوگا ناشتہ اتنا ہی اچھا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ناشتہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے، پھر رات کو ایک ہیوی میل۔ تو ہیوی میل جب لیتے ہیں تو ایک دم گلوکوز لیولز اوپر چلے جاتے ہیں، پھر اب بہت لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ خالی پیٹ رہتے ہیں، تو ہمارے جگر اور ہماری باڈی کے اندر جو اسٹورڈ گلوکوز ہے، جو کہ گلائکوجن کی صورت میں ہوتا ہے، وہ وہاں سے ریلیز ہوتا ہے، اور اس سے پھر اگین گلوکوز لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے فریکوینٹ میلز، اور اسپیشلی رات کا کھانا ہمیں ارلی کھانا ہے، 8 بجے سے پہلے پہلے کھانا ہے، اور اس کو لائٹ ہم نے رکھنا ہے، اس میں ہم نے نشاستے کی مقدار زیادہ نہیں کرنی۔ تو ہماری ٹوٹل جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ مرد حضرات میں 1500 سے 1800 کلو کیلوریز پر ڈے، اور خواتین میں 1200 سے 1500 کلو کیلوریز پر ڈے، اور اس میں سے جو 40% ہوتا ہے وہ ہمیں نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ میں سے حاصل کرنا چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ ہمارا گندم، چاول، پاستا، ان چیزوں میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہول ویٹ آٹے کی روٹی کھائیں یا ملٹی گرین آٹے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ فائبر ایڈ ہو جاتا ہے، جب فائبر ایڈ ہو جائے گا تو کھانے کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو جاتا ہے۔ گلائسیمک انڈیکس کا مطلب ہے کہ کوئی خوراک، کسی خوراک میں سے کتنی تیزی سے جو ہے گلوکوز جو ہے وہ نکل کے ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے فائبرز کو ایڈ کریں گے۔ فائبرز جیسے کہ فروٹس میں فائبرز ہے، ویجیٹیبلز میں فائبرز ہیں۔ فروٹ، ہم شوگر کا مریض جو ہے وہ ایک درمیانے سائز کا آڑو، جو ایک درمیانے سائز کا سیب، اور لیکن جس دن سیب کھا لیا اس دن آڑو نہیں کھانا، یعنی ایک دن میں ایک پھل۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جامن جو ہے وہ شوگر کا مریض کھا سکتا ہے۔ تو جامن کتنے کھانے چاہیے؟ 8 عدد جامن آپ کھا سکتے ہیں۔ جامن کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشنٹ آدھا کلو جامن کھا لے، 8 عدد جامن۔ اگر کوئی مریض جو ہے وہ آم چکھنا چاہتا ہے تو وہ 1 عدد پھانک جو ہے وہ کر سکتا ہے استعمال، لیکن اس دن کوئی اور چیز نہیں کھائے گا۔ پروٹینز
2 انڈے کی سفیدی اگر ہم اپنے روزانہ صبح ناشتے میں لیں گے تو وہ ہمارے لیے سفیشینٹ پروٹینس ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ ہم گوشت ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں 1 عدد 80 گرام کے قریب جو ایک گوشت کی بوٹی ہے، لیکن اس میں پریفریبلی مچھلی یا مرغ ہونا چاہیے، اس میں ریڈ میٹ جو ہے اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دالیں جو ہیں وہ 1 پیالی دال گڈ کوالٹی پروٹینز اس میں موجود ہوتی ہیں، اور ویجیٹیبلس کو ہر کھانے میں ایڈ کریں، سیلڈ کے طور پہ فائبرز ہے وہ ہمارے گلائسیمک انڈیکس کو خوراک کی گلائسیمک انڈیکس کو کم کرے گا۔ چاول اگر ہم کھانا چاہتے ہیں تو آدھی پلیٹ سے زیادہ نہ کھائیں، کوشش کریں ہفتے میں 1 دفعہ کھائیں۔ اس کے علاوہ جو سویٹس ہیں ہمیں ان کو ہر صورت اوائڈ کرنا چاہیے، آپ نٹس یوز کر سکتے ہیں ان بٹوین میلز، جیسے اخروٹ ہے، بادام ہے، 7 عدد اخروٹ، 1 عدد بادام، اس طرح ہم یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں پانی کم از کم 8 سے 10 گلاس روزانہ پینے چاہیے، لیکن پریفریبلی مارننگ، رات کو نہیں، ورنہ بار بار پیشاب کرنے کے لیے اٹھنا پڑے گا، نیند ڈسٹرب ہوگی۔ ہمیں 8 گھنٹے ایٹ لیسٹ نیند بہت ضروری ہے ہماری ہیلتھ کے لیے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں شوگر کے مریضوں میں خوراک کے حوالے سے بتانا چاہتا تھا۔ ہر خوراک میں فائبر ضرور ایڈ کریں، اس سے آپ کی خوراک کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو جاتا ہے، یعنی تیزی سے گلوکوز جو ہے وہ خوراک کے اندر انٹر نہیں ہوتا۔ اور باقی یہ ہے کہ پھر بھی میں ایک بات کہوں گا، یہ ایک جنرل سا میں نے بتایا، لیکن ہر پیشنٹ کا انڈیویجولائزڈ ہے، علیحدہ ہے نظام، وہ اپنے ڈاکٹر سے، اور ڈاکٹرز اور ڈائٹیشین مل کے اس کو ایک فوڈ پلان بنا کے دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں ہم نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے ہم کیلوریز کی مقدار کو کم کرتے ہیں، جتنی ان کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم 500 کیلوریز کم دیتے ہیں۔ تو یہ ایک فکس نہیں ہے سب لوگوں کے لیے، اور یہ جو ڈائٹ ہے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈائٹ کیسے لینی ہے، جو مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں ڈائٹ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔